اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فرحت حسین پروگرام مشعل رمضان میں حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا آج کے دن کے جو موضوع ہے، جس کا سلسلہ جاری ہے، وہ ہے درس اخلاق۔ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی روشنی میں ہماری یہ کوشش اور سعی ہے کہ ہم اخلاق کی طرف متوجہ ہوں، اور وہ طریقہ زندگی کہ جس کی تعلیم بذریعہ رسول خدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم ان قاعدے اور قانون کو فالو کرتے ہوئے رسول خدا کی سیرت پر عمل کریں، کیونکہ ہمارے نبی کو انکا علی خلق العظیم کا بلند درجہ عطا ہوا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جس نبی کو اتنا اخلاق کے اعلیٰ اور افضل ترین درجے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فائز کر رہا ہو، اور اس کی امت کی جو کہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم سیرت محمد مصطفیٰ کو فالو کرتے ہیں، کیسے ہمارے اندر وہ مینرز، وہ اخلاق نہیں ہے؟ اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ تمام عبادات، تمام نیکیاں، تمام اچھے اعمال بیس کرتے ہیں ہمارے حسن اخلاق پر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تو ہمیں اخلاق کے ساتھ روح اخلاق ان عبادات میں ہم نے پیدا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا مسلسل جاری ہے، اور آج بھی ہم اسی سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں نعت رسول مقبول سے۔ میں بہت شکر گزار ہوں سید رضا کی، کہ سید حیدر رضا کی، کہ جنہوں نے یہ نعت کریم ہمیں بھیجی ہے، اور وہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ بہت شکریہ سید حیدر رضا۔ جو دیکھی لبوں پر ثنائے محمد، جو دیکھی لبوں پر ثنائے محمد، جو دیکھی لبوں پر ثنائے محمد، ہوا مجھ سے راضی خدائے محمد، جو دیکھی لبوں پر۔ زمین آسمان، چاند سورج ستارے، بنائے گئے ہیں برائے محمد، جو دیکھی لبوں، جو وحی خدا ہے وہی باطن کی، جو وحی خدا ہے وہی باطن کی، ہے مرضی خدا کی رضائے محمد، ہے مرضی خدا
رضائے محمد جو دیکھی لبوں پر، فضیلت کو اس کی گھٹائے کوئی کیا، فضیلت کو اس کی گھٹائے کوئی کیا، جسے دوش پر خود اٹھائے محمد، جسے دوش پر خود اٹھائے محمد جو دیکھی لبوں پر۔ یقیناً خدا کا مددگار ہے وہ، یقیناً خدا کا مددگار ہے وہ، نوالے جو تجھ کو کھلائے محمد، نوالے جو تجھ کو کھلائے محمد جو دیکھی لبوں پر۔ یہ دوہرا شرف خیر سے میں نے پایا، یہ دوہرا شرف خیر سے میں نے پایا، محب علی اور گدائے محمد، محب علی اور گدائے محمد جو دیکھی لبوں پر۔ ثنا خواں ہوں میں جو حسین و حسن کا، حقیقت میں ہے یہ عطائے محمد، حقیقت میں ہے یہ عطائے محمد جو دیکھی لبوں۔ سناؤں گا جا کر سہیل ان کو نعتیں، سناؤں گا جا کر سہیل ان کو نعتیں، جو روضے پر اپنے بلائے محمد، جو روضے پر اپنے بلائے محمد جو دیکھی لبوں پر ثنائے محمد۔ محترم سید حیدر رضا صاحب جو بہترین طریقے سے ثنائے رسول خدا، نعت رسول خدا پیش کر رہے تھے، خداوند کریم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے اپنی یہ نعت ہم تک پہنچائی ہے،
اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اپنی پرخلوص آواز کے ساتھ ہمیں منقبت اور نعتیں ارسال کرتے رہیں گے۔ خداوند کریم آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ جی ناظرین، ہم جو ہیں وہ موضوع ہمارا درس اخلاق ہے، اور ماہ رمضان وہ بہترین وقت ہے اور وہ بہترین ایام ہیں کہ جس میں انسان جو ہے وہ اپنا پورا انپٹ ڈال کے پوری توجہ اور فوکسڈ اس عبادت میں، حقیقت ہے کہ روزے کی عبادت میں ہم لوگ زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزے اسی لیے واجب کیے لعلکم تتقون، کہ تم جو ہے وہ صاحبان تقوی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اور اس کے لیے پوری ایک ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ کس طریقے سے تم جو ہے وہ اس عبادت کو اس طریقے سے سر انجام دو کہ تمہاری یہ عبادت جو روزے کی صورت میں تم پہ واجب کی ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکے، یعنی کہ کامل روزہ کس کو کہتے ہیں اس کے حوالے سے رسول خدا نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ میں اگین بہت شکر گزار ہوں سسٹر ڈاکٹر سیما بطول صاحبہ کا کہ جنہوں نے میری ریکویسٹ پہ جو ہے وہ ویڈیو اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ویڈیو کے ذریعے سے ماہ رمضان کے حوالے سے ہم بہت زیادہ شدت سے ان کی پریزنس کو محسوس کر رہے ہیں، ان کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ سے یہ پروگرام وہی کنڈکٹ کرتی تھیں، مگر ابھی نجی مصروفیات کی وجہ سے وہ اپنی سروسز نہیں دے پا رہی ہیں۔ بہرحال وہ ویڈیو کال کے ذریعے سے اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی سسٹر ڈاکٹر سیما بطول صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، مشعل رمضان پلیٹ فارم سے میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں اور مبارکباد دیتی ہوں ماہ رمضان کی۔ پروردگار عالم ہمیں رمضان کی سعادتیں، رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ صاحبان ایمان ہم نے آپ پر روزے فرض کیے ہیں بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے، تاکہ پرہیزگار اور متقی بن جائیں۔ یعنی اس عبادت کا ایک مقصد ہے، جس طرح ہر عبادت کا ایک مقصد ہے، بالکل اسی طرح رمضان کا بھی ایک مقصد ہے کہ جب اس میں روزے رکھے جائیں گے تو انسان تقوی اختیار کرے گا۔ لیکن اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ روزے جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں رکھے جائیں گے، اور اس کی نشاندہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ رمضان کے مہینے کے روزے پروردگار عالم نے فرض کیے ہیں۔ لیکن اگلی ہی آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا کہ رمضان کی جو سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑی جو برکت ہے یا جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے شہر رمضان میں اس قرآن کو نازل کیا۔ تو رمضان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کا جو ربط ہے وہ روزے اور قرآن کے ساتھ ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اگر روزوں کا دیکھا جائے، جیسے ہم نے کہا کہ مقصد ہے کہ تقوی اختیار کرنا، اور دوسری طرف اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو ابتدائی آیات کہتی ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یعنی اگر ہم روزے سے تقوی اختیار کریں گے تو ہم اس کتاب سے ہدایت لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کتاب کی اہمیت کو اگر مزید سمجھنا ہے تو رسول کی یہ حدیث کافی ہے، انی تارکم الثقلین والی، کہ جہاں پر رسول خدا نے کہا کہ میں آپ کے درمیان دو بیش بہا گراں قدر قیمتی خزانے چھوڑے جا رہا ہوں، میری اہل بیت اور قرآن، کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، تم بھی ان کا ساتھ مت چھوڑنا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملو۔
یعنی رسول خدا نے یہ خوشخبری دے دی ہے کہ جو اہل بیت اور قرآن کا دامن نہیں چھوڑے گا وہ کامیاب ہو گیا ہے، وہ رسول سے حوض کوثر پر ملاقات کرے گا۔ اور یہ بہترین تعلق ہمیں نظر آتا ہے رمضان کی تاقراتوں میں، جب ہم قرآن کو اپنے سر پر رکھ کر کہتے ہیں بک یا اللہ، بک یا محمد، بک یا علی، بک یا فاطمہ، بک یا حسین، بک یا حجت، کہ قرآن کے وسیلے سے قرآن کو سر پر رکھ کر حاضر و ناظر جان کر ہم ان ہستیوں کا توسل دیتے ہیں پروردگار عالم کو کہ وہ ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم پر جو ہے وہ دوزخ کی آگ کو جو ہے وہ حرام کر دے۔ تو یہ دعائیں جو ہیں پھر مستجاب ہوتی ہیں کیونکہ ان کا واسطہ قرآن اور اہل بیت ہوتے ہیں۔ ہر شخص ماہ رمضان میں کوشش کرتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، ہر شخص کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک سپارہ ایک ہی وقت میں پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں ہر نماز کے ساتھ پورشنز بنا کر جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ لوگ تلاوت ترجمے کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ لوگ تفسیر بھی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایک سے زیادہ قرآن جو ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے پروردگار عالم نے سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، کہ خود کو مشکل میں مت ڈالو، اتنی تلاوت کرو کہ جتنی کر سکتے ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان تلاوت کرے، اس کی معنی کو سمجھے اور پھر اس پر عمل کرے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہی تلاوت کا حق ہے۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ تلاوت کا حق کیا ہے، وَكَيْفَ نَتْلُوهُ میں حق کا تلاوتی، کہ تلاوت کا حق کیا ہے، تو اس وقت آپ نے جو ہیں 9 حقوق جو ہیں وہ تلاوت کے جو ہیں وہ بتائے، جس میں سب سے پہلا آپ نے فرمایا کہ یُرَتِّلُونَ بِآیَاتِهِ، کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا، ان کو پڑھنا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَيَتَفَقَّهُونَ مَعَانِي، اس کے معنی پہ غور و غوص کرنا، وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ، اور اس کے جو اعمال ہیں، اس کے نے جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کرنا۔ یعنی پہلے انسان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، پھر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَيَرْجُونَ وَعْدًا، اور جو بھی کچھ پروردگار عالم نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اس کی امید رکھنا، اس کا انتظار کرنا، اور جو وعدے ہم نے اللہ سے کیے ہیں ان کو پورا کرنا۔ وَيَخْشَوْنَ عَذَابًا، اور اللہ کے عذاب کا خوف اپنے دل میں رکھنا، یہ بھی ایک تلاوت کا حق ہے۔ وَيَمْتَثِلُونَ قُصَصًا، اور جو بھی قصے قرآن میں بتائے گئے ہیں ان سے جو ہے وہ سبق حاصل کرنا، ان کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا جو ان سے سبق حاصل کیا ہے۔ وَيَعْدَبِرُونَ أَمْثَالًا، اور جو بھی اگزامپلز، جو بھی مثالیں پروردگار عالم نے قرآن میں دی ہیں ان سے سبق حاصل کرنا اور ان سے ایڈوائس لینا، نصیحت حاصل کرنا اور ان کو اپنی زندگی پر عمل کرنا اس کے اوپر۔ وَيَعْتَمِرُونَ أَوَامِرَ، اور جو بھی پروردگار عالم نے امر کا حکم دیا ہے، کسی چیز کے کرنے کے لیے کہا ہے تو اس پر عمل کرنا، یعنی اس کی کمانڈ کو اوبے کرنا۔ وَيَجْتَنِبُونَ نواہی، اور جن چیزوں سے پروردگار عالم نے منع کیا ہے ان سے رک جانا۔ یہ ہیں قرآن کے حقوق، کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو پروردگار عالم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کرنا، جس سے منع فرمایا ہے اس سے رک جانا، جو قصے اور اگزامپلز اس نے ہمیں دیے ہیں ان سے سبق حاصل کرنا اور پھر اپنی زندگیوں کو اس سے بہترین بنانا، اور پروردگار عالم کے وعدوں کی امید رکھنا، اور جو وعدے ہم نے کیے ہیں اس کو پروردگار عالم سے پورا کرنا۔ تو یہ اگر ہم کریں گے تو ہم قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ہر شخص اپنے انداز سے تلاوت کرتا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں کس طرح سے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، کہ میں نے ایک نوٹ بک میں جو ہے کچھ پورشنز بنائے ہیں جہاں پر میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کی جو ہے کوئی ہیڈنگ دی جائے تاکہ میں پھر اس پر عمل کروں، اور آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جس انداز سے، جس زندگی کے جس حصے کو آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ پروردگار عالم نے قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ اگر آپ ائمہ کی جو ہے شان و فضیلت دیکھنا چاہتے ہیں قرآن میں تو ان آیات کو آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہم کس طرح رابطہ قائم کر سکتے ہیں تو آپ اس انداز سے بھی جو ہے وہ جو ہے اس کو لکھ سکتے ہیں اپنے پاس، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میں جس طرح سے چیزوں کو بانٹا ہے وہ اس طرح سے کہ پہلی ہیڈنگ واٹ اللہ آسک می ٹو ڈو،
خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، خدا مجھ سے نماز قائم کرانا چاہتا ہے، خدا مجھ سے چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ دوں. تو اسی طرح سے آپ مختلف احکامات کو اس ہیڈنگ کے نیچے لکھتے جائیے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، اور کوشش کیجئے کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں ہم ان پر عمل کریں جو ہم سے خدا چاہتا ہے. دوسرا ہے کہ واٹ اللہ ڈزنٹ وانٹ می ٹو ڈو، کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو خداوند کریم چاہتا ہے کہ میں نہ کروں. اس میں بھی جیسے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ولا تجسسوا، کہ کسی کے تجسس یا ٹوہ میں نہ لگو. اس کے علاوہ یہ کہ جھوٹ سے بچو، اور بھی جو بھی احکام جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم نہیں کریں، فضول خرچی نہ کی جائے. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ ان پر عمل کیا جائے کہ جن سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائیں. ٹو ہوم اللہ لوز، تیسری ہیڈنگ یہ ہوگی کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، تاکہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے. یہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے. تو جیسے پروردگار عالم کہتا ہے یحب اللہ الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں صبر جیسی صفت کو اپنائیں، اور کوئی بھی برا وقت ہے اس پر صبر کریں، اور پروردگار عالم کی محبوب ہستیوں کی لسٹ میں اپنا شمار کرائیں. پھر ہے ٹو ہوم اللہ ڈزنٹ لو، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو پروردگار عالم پسند نہیں فرماتا ہے. ان کی لسٹ بھی طولانی ہے. قرآن میں بہت سے مقامات پر بتایا گیا ہے کہ اللہ کن سے محبت نہیں کرتا ہے، جس طرح لا یحب اللہ المسرفین، خدا اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. لا یحب اللہ الکاذبین، اللہ جھوٹ بولنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو ہمیں فوراً متوجہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں جھوٹ تو نہیں ہے. اگر جھوٹ ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکالنا ہوگا. میں اسراف تو نہیں کرتی، اسراف کہتے ہیں حد سے گزر جانے کو، کہ میں خرچ کرنے میں یا گناہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کرتی ہوں یا نہیں. تو اگر ہماری زندگی میں اسراف ہے، ہم بے جا فضول خرچی کر رہے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کن لوگوں کو کہا ہے کہ وہ خسارے میں ہیں، ان کے اندر کون سی ایسی خصلتیں ہیں کہ جس نے ان کو خسارے میں ڈال دیا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک ہیڈنگ ہم بنا سکتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے، لعلکم تفلحون، پروردگار عالم نے کامیابی کی ضمانت کن لوگوں کو دی ہے. تو اس کی ہم ہیڈنگ بنا سکتے ہیں اور پھر اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ میرے حقوق کیا ہیں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میرے رائٹس کیا ہیں. سورہ نساء اس میں بہترین سورہ ہے، معاون ہوگی کہ ہمیں اپنے حقوق اور رائٹس کا جو ہے وہ پتہ ہو، تاکہ ہم بہترین طریقے سے اس پر عمل کر سکیں. قرآن کی یہ خوبصورتی یہ بھی ہے کہ قرآن ایک اجتماعی مذہب ہے، اور کچھ عبادات ہماری انفرادی ہیں اور کچھ اجتماعی ہیں. بالکل اسی طرح قرآن سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اجتماعی طور پر ایز امت، ایز قوم ہم کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا کہ پروردگار عالم نے جو قومیں تھیں ان پر جو اپنا عذاب نازل کیا، ان کے اندر کون سی ایسی برائیاں تھیں جو کہ عذاب کا سبب بنی. بالخصوص جیسے حضرت شعیب کی قوم کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہ ناپ تول کی کمی میں کیا کرتی تھیں، اس میں جو تھی وہ انصاف سے کام نہیں لیتی تھیں، تو ان پر عذاب نازل کیا گیا. حضرت لوط کی قوم پر عذاب نازل ہوا. تو ہماری بحیثیت قوم ہمیں اپنے اندر سے ان برائیوں کو دور کرنا چاہیے. وہ کون سی ایسی قومیں تھیں، ان کی کون سی ایسی خوبیاں تھیں جن کو پروردگار عالم نے کامیابی کی خوشخبری سنائی ہے، تو ہمیں اپنے اندر ان کوالٹیز کو پیدا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ ہر شخص اپنے حوالے سے جو بھی وہ اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتا ہے اس رمضان کے مہینے سے، وہ ہیڈنگ بنائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام قرآن میں ہمیں دیے ہیں ان کو لکھتا جائے اور اپنی زندگی میں شامل کرتا جائے. اور ہمیں چاہیے کہ اس سال رمضان میں انشاءاللہ ہم اپنی قرآن سے بانڈنگ کو بہترین کریں، اور جو ہماری ریلیشن شپ ہے قرآن سے وہ فرینڈشپ ہونی چاہیے، دوستی ہونی چاہیے. دوستی بھی ہماری وہ ہو کہ جس میں انڈرسٹینڈنگ ہو، جس میں وعدے کی وفا ہو، اور اس وعدے کو نبھانے کا حوصلہ بھی ہو، اور پھر اس کے احکام پر ڈٹ جانے کی صلاحیت بھی ہو. دعا گو ہے کہ پروردگار عالم ہمارے رمضان میں رکھے گئے روزوں کو قبول فرمائے، ہمیں قرآن کی تلاوت، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر.
سسٹر سیما، بہت ایز یوزول بہت جامع اور بہت ہی بہترین گفتگو، بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا ماہ رمضان کے ایام کو کس طریقے سے ہمیں گزارنا چاہیے، اور اس میں جو سب سے اہم عمل ہے تلاوت کلام الہی، قرآن مجید کو سمجھنا، کیونکہ اسی ماہ رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب ہدایت کو نازل کیا، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے میکسیمم اس کے علم سے استفادہ حاصل کریں۔ آپ نے بہت اچھا آئیڈیا یہ دیا کہ جب کلام الہی بیٹھ کے پڑھیں تو پھر اس میں اس طریقے سے اگر ہم نوٹس بنائیں تو وہ ہمارے لیے بہت ہی آسان ہوگا قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا، قرآن کی نصیحتوں کو حاصل کرنا۔ اگر ہم لوگ اس طریقے سے قرآن کو اگر ہم کھولیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے گفتگو کر رہا ہے اور ہم ایک ایک آیت پہ رسپانس کریں اور اپنے آپ کو بیدار کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو نیچرلی پھر یہ کتاب اللہ جو ہے وہ ہمارے کردار میں اس طریقے سے سمو دی جائے گی کہ ہم جو ہیں وہ اس کی ایچ اینڈ ایوری آیت کو اپنی زندگی میں شامل کر کے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم اگر یہ کریں، اس طریقے سے ہم سوچیں کہ کون لوگ ہیں جو نگاہ قدرت میں پسندیدہ ہیں، لہٰذا ہم ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کے کردار کو اسٹڈی کریں، ان کے طریقہ زندگی کو اسٹڈی کریں اور کوشش کریں کہ وہ جو ان میں خصوصیات تھیں وہی خصوصیات ہم اپنے میں پیدا کر لیں، اور وہ لوگ جو کہ خاسرین ہیں، جن کو جو خسارے میں ہیں، جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، جن پر ان کا عذاب الہی نازل ہوا، تو ان قوموں کے بھی تذکرے سے ہم جو ہیں درس حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، جو اللہ بار بار اپنے کلام الہی میں فرما رہا ہے کہ گزشتہ اقواموں کے قصے اسی لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کر سکو، لیسن لے سکو، ان کی مسٹیکس کو تم اپنی زندگی میں ریپیٹ نہ کرو۔ تو حقیقتاً بہت اچھی نقطے کی طرف آپ نے متوجہ کیا ہے کہ ہم اس طریقے سے اگر قرآن کو اپروچ کریں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے مستفید نہ ہو سکیں اور اپنی کردار سازی نہ کر سکیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت ہی بہترین گفتگو کرتی ہیں، اور میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں اپنی مصروفیت کے باوجود اسی طریقے کے پیغامات اور نصیحتیں بھیجتی رہیں تاکہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا، ہم بھی موٹیویٹ ہوں گے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کے سلامت رکھے اور آپ کے علم میں اور توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ جی ناظرین، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حقیقت ہے کہ قرآن ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے اندر جو وہ دروس، وہ جو سبق ہیں، وہ جو درس ہیں، درس اخلاق کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پورا ایک پراپر ایک گائیڈ لائن ملتی ہے، ایک ڈائریکشن ملتی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو اخلاق کی بنیاد پر گزارنا ہے تاکہ ہم اپنے ہر عمل کو کمال تک پہنچا سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اعمال ہوتے ہیں، عبادات ہوتی ہیں، جو ہم پر واجبات ہیں، فرائض وہ ادا ہوتے ہیں، اپنی طرف سے کوشش انسان کرتا ہے، مگر چونکہ وہاں پر اس بات کی کمی رہ جاتی ہے کہ یہ تمام عبادات جس فاؤنڈیشن پر قائم ہونی چاہیے اس فاؤنڈیشن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے کہ اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کریں کہ جو ہمیں سنسیئرٹی کی طرف لے کر جائے، وہ مینرز جو ہمیں توجہ کریں، سنجیدگی کی طرف ہم کو لے کر جائیں اور ہمیں صحیح معنوں میں راہ حق و باطل میں تمیز کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے یہ تمام احکامات بتانے سے پہلے ہماری جو ذہنی تربیت کی ہے وہ اخلاق کے ذریعے سے کی ہے، مینرز کے ذریعے سے۔ پہلے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، پھر علم کو ہم تک منتقل کیا ہے۔ تو پہلے تربیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے ظرف
کو اتنا تیار کر لو کہ جب علم کا خزانہ تمہارے اندر منتقل ہو تو تمہارے ظرف کے اندر وہ ظرفیت ہو کہ وہ اس علم کی وسعت کو اپنے اندر سمیٹ سکے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب اخلاق کی فہم کے ساتھ انسان علم سے مستفید ہوتا ہے، استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ علوم جو ہیں وہ ایک باب میں 1000 باب کھلتے چلے جاتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت گفتگو، اور ہم یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی جو انہوں نے ہمیں جس طرف متوجہ کیا ہے اسی کو ہم جو ہے آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ جو روزے کے حوالے سے ہماری ایک تربیت فرما رہے ہیں اور کس چیز پر ہمیں فوکس کروا رہے ہیں کہ کس چیز کو ہم نے زیادہ اہمیت دینی ہے، اور کہ اپنے اس عمل روزہ میں ہمارا جو سب سے اہم جو پہلو اس میں ہماری رہنمائی کے لیے ہے اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے. یعنی کہ یہ روزہ جو ہمیں ہمارے اندر صفت اخلاق کو توانا کرتا ہے، نشو و نما ہوتی ہے ہمارے اخلاق کی اس روزے کے ذریعے سے. سب سے پہلی چیز جو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ بھوک و پیاس کے ذریعے سے، یعنی کہ بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہوئے قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو. بھوک و پیاس کو برداشت کرنا یعنی کہ اپنے اندر ٹالرنس، اپنے اندر پیشنس پیدا کرنا. اب یہ درس اخلاق ہے کہ کوئی بھی عمل جب بجا انسان لاتا ہے تو اس کو اس چیز کی اشد ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے اندر پیشنس ہو، ٹالرنس ہو، اور وہ اس عمل کی حفاظت کے لیے کوشاں ہوں. یعنی کہ یہ نہیں کہ بس ہم نے کوئی ایکشن کر لیا، کوئی عبادت کر لی، مگر ہم نے بس اس کو ایک ٹیمپریری طور پر اس کیفیت میں رہے. نہیں، حق عبادت یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کو اقیم الصلاۃ، قیام کی بات ہے کہ اس کو کنٹینیو قائم رکھنا اس عبادت کو. تو یہ بھوک و پیاس کی برداشت جو ہے وہ انسان کے اندر ریزسٹنس پیدا کرتی ہے، اس کے اندر قوت ارادی پیدا کرتی ہے، اور اس کو وہ پاور دیتی ہے کہ وہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے. روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اے انسان تیرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تو خواہشات نفسانی اور جسمانی خواہشات کو کنٹرول کر سکتا ہے، اس کو ایک رائٹ ڈائریکشن میں، رائٹ سمت میں لے کر جا سکتا ہے. تو یہ جو بھوک و پیاس ہے یہ کیا ہے؟ انسان کے اندر بھوک، جو تشنگی ہے یا بھوک کی خواہش ہے، یہ کیا خواہش ہے؟ یعنی اپنے ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو باندھنا، کنٹرول کرنا، اپنے اختیار میں کرنا. روزہ ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیرے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے انسان کہ تو کنٹرول کر سکتا ہے. یہ پوری دنیا مسخر کی ہے تیرے لیے، تیرے دست قدرت میں ان تمام چیزوں کو تیرے اختیار میں دے دیا ہے. تیرے اندر یہ اختیار جو ہم نے دیا ہے تو تیرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ جو تمام احساسات ہیں، خواہشات ہیں، ہوا اور ہوس ہے، جو بھی ہے اس پر کنٹرول کرنا تیرے اندر صلاحیت ہے. اور روزہ تجھے اویئر کرتا ہے. انسان تم کو روزہ اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ. تمہیں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ تم اپنے ہوا اور ہوس کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتے ہو. تو بھوک و پیاس جو ہے وہ یہ، ہم تو اس کو بہت ہی ایک مادی اینگل سے ہم دیکھتے ہیں، یہ لمیٹڈ ٹائم ہے، اوکے یہاں
ختم کرنا ہے، یہاں سے پھر ہم نے اپنے منہ کو کھول دینا ہے اور پھر جتنا مرضی ہم اس اسٹمک میں اسٹف کر سکتے ہیں. ہم تو صرف اس تک رہتے ہیں، حالانکہ حقیقت جو ہے وہ بالکل ہی جدا ہے اس سے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ڈیوریشن ہے، یہ جو ساعتیں ہیں جو وقت عصر سے لے کر اور افطار کے وقت تک جو ہمیں بھوک و پیاس کو اپنے کنٹرول کرنا، یہ اتنا لمبا پیریڈ ہمارے اندر وہ قدرت اور طاقت پیدا کرتا ہے کہ ہم اپنے ڈیزائرز پر قابو پانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ جب وہ ہم اس فہم کے ساتھ اس بات پر عمل پیرا ہوں گے تو نیچرلی پھر وہ ہم آگے جب ہمارے پاس وہ فریڈم بھی مل جائے گا، ہمیں اختیار بھی مل جائے گا، تو بھی اس میں بھی ہم اس بات پر متوجہ ہوں گے کہ اب یہ جو صلاحیت ہے اس کو ہم نے اور امپروو کرنا ہے، اس میں اور اضافہ کرنا ہے، اس میں اس منزل پر اپنے آپ کو لے کر جانا ہے کہ ہم صرف اپنی ذات کے حوالے سے نہ سوچیں بلکہ مخلوق خدا کے حوالے سے بھی ہم جو ہیں وہ متوجہ ہوں. اور اس کے ساتھ اس کے بعد جو رسول خدا جس نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ روزے کا جو عمل ہے، ایک تو تمہارے اندر ول پاور پیدا کرتا ہے، پیشنس پیدا کرتا ہے، اور دوسری چیز غربا اور مسکینوں کے لیے تمہارے دل میں سافٹ کارنر پیدا ہوتا ہے، جو کہ آلریڈی ہے. اللہ نے تمہیں ایک ہمدرد دل دیا ہے، تمہارے اندر اس صفت کو رکھا ہے، مگر چونکہ تمہارے کمزوریوں میں سے کمزوری یہ ہے کہ تم اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جس کے سبب تمہارے اندر خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے. تم صرف اور صرف خود بینی تمہارے اندر آ جاتی ہے، تم صرف اپنا سوچتے ہو، کیونکہ تمہارے اندر جو صلاحیت کنٹرول کرنے کی ہے حوث اور ہوا اور حوث پر، اس کو تم یوز نہیں کرتے، اس کو تم استعمال نہیں کرتے، جس کے سبب تم جو ہے سیلفش ہو جاتے ہو، صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہو، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہو. تو جب ہم یہ ٹائم گزارتے ہیں حالت روزہ میں، اور اگر ہمارا فوکس اس کے مقصد کی طرف نہیں ہے کہ کنٹرول، اختیار، اللہ میں اپورچونٹی دے رہا ہے کہ ہم میں وہ طاقت ہے کہ ہم اپنے اختیار کو استعمال کریں، اگر ہم اس کی طرف فوکسڈ نہیں ہیں تو پھر جب ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ افطار کی صورت میں وہ آزادی دیتا ہے کہ اب تم طعام کرو، تم مشروبات پیو، تو نیچرلی اگر ہم نے وہ ڈیوریشن اس فہم کے ساتھ نہیں گزارا ہے تو بس اپنا پیٹ بھرو، اپنا پیٹ بھرو. مگر اگر اس حالت میں ہم نے اپنے اندر اس طاقت کو محسوس کر لیا ہے اور اس طاقت کو ایکنالج کر لیا ہے، تو پھر ہماری توجہ جو ہے وہ اپنی ذات سے دوسروں کی طرف بھی جائے گی، اور پھر ہم غریب اور مسکین کی طرف متوجہ ہوں گے کہ یہ لمیٹڈ ٹائم ہے ہماری زندگی میں، سال بھر میں 1 مہینہ ہے جس میں ہمیں یہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اور اس حالت روزہ میں جو ہمیں ایک کمی کا احساس ہوتا ہے، بھوک و پیاس کا، تو وہ احساس ہمیں تو صرف سال میں 1 مرتبہ اس مہینے میں یہ فیس کرنا پڑتا ہے. مگر جو غربا ہیں، جو مسکین ہیں، جو لوئر کلاس ہے، وہ تو 12 مہینے اس احساس کو، اس کمی کو، بھوک و پیاس کی شدت کو وہ تو 12 مہینے محسوس کرتے ہیں. کبھی ہم نے ان کے درد کو محسوس کیا؟ کبھی ہمیں یہ احساس ہوا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان نعمتوں سے محروم ہیں؟ تو یہ احساس ہم کو حالت روزہ میں ہمیں ان لوگوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. یہ احساس بھوک اور تشنگی ہماری آنکھیں کھول دیتی ہے
کہ ہم ان غریب اور مسکینوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ سہولتیں، یہ نعمتیں نصیب نہیں ہیں، لہٰذا پھر کیا ہوتا ہے، ہم اپنے وجود سے باہر نکلتے ہیں، اپنی محبت کے اس فیلنگ سے اپنے آپ کو باہر نکالتے ہیں، خود بینی سے اور حب ذات سے ہم جو ہیں وہ باہر نکل کے پھر دوسروں کے احساس کو ہم محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہے روزے کی برکتیں، یہ ہے روزے کی فضیلتیں کہ ہمیں ہمارے اندر جو کہ اللہ نے ہمیں وہ ہمدرد دل دیا ہوا ہے، مگر اپنے ڈیزائرز کو فلفل کرنے میں ہم اتنے خود غرض اور اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ارد گرد نظر نہیں آتا کچھ اور اپنے علاوہ، مگر یہ روزہ جو ہے وہ ہمیں اس تاریکی سے نکالتا ہے اور ہمارے اندر جو وہ ہمدرد دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اللہ نے تو تمہارے اندر محبت رکھی ہے، یہ پورا نظام جو کائنات کا چل رہا ہے محبت ہی پہ تو بیس ہے، اللہ نے تمہارے اندر جذبہ محبت، احساس، ہمدردی، یہ تمام صلاحیتیں تمہارے اندر موجود ہیں، مگر تم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور روزے کی حالت میں تمہاری توجہ اگر کہ روزے کی اہمیت کو درک کرتے ہیں ہم، تو پھر وہ توجہ ہماری اس کی طرف جاتی ہے اور پھر وہ ہمدرد دل دوبارہ سے اسی طریقے سے کام کرنے لگتا ہے، اور پھر ہم جو ہیں وہ اس کو جو ہے ہمارے اندر وہ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا رمضان میں کتنی چیریٹی ہوتی ہے، کتنا ہم غریب اور مسکینوں کی مدد کرنے کی خواہش کرتے ہیں، ایفرٹ ڈالتے ہیں اور مختلف چیریٹیز میں ہم پیسے دیتے ہیں، حالانکہ یہ عمل ہمارا سارا سال ہونا چاہیے، یہ احساس ہمارے اندر سارا سال ہونا چاہیے، اس کو ہمیں کسی ایک مہینے کے لیے مخصوص نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ویڈیو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے دکھائیں گے۔ محسوس نہیں کرنا ہمیں جو ہے وہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ صرف رمضان کی حد تک ہم نے اس میں جو ہے چیریٹی دی ہے اور غریبوں کا احساس کیا ہے۔ یہ رمضان کا جو اویئرنیس ہے، یہ جو بیداری ہے، یہ پورے سال کے لیے ہوتی ہے کہ آئندہ جو تمہاری عمر کا حصہ جو آئندہ گزر رہا ہے، یہ فیلنگ کنٹینیو رہنی چاہیے۔ میں نے پھر کہا اقیم الصلاۃ، قیام کرنا ہے، عبادت الہی کو قائم کرنا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، زکوٰۃ ہو، جتنے بھی احکامات ہیں ان کو کنٹینیوس اپنی زندگی کا ہمیں حصہ بنانا چاہیے۔ اس کو کسی ایک خاص تاریخ یا ایک خاص اس پر مخصوص نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ حج میں جو پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو دے رہا ہے کہ وہ پیریڈ ہے جس میں حج کرنا ہے، مگر اس کے اندر جو میسیج ہے، جو لیسن ہے، جو بیداری ہے، وہ ہمیں پورے سال اس کو کنٹینیو کرنا ہے، اس احساس کو ہم نے پورے سال قائم رکھنا ہے۔ تو یہاں پر غربا اور مسکینوں کی یعنی کہ بتا رہے ہیں رسول خدا کہ دیکھو روزہ تمہارے اندر کس طریقے سے ایک کنسٹرکٹیو وے میں کس طریقے سے تمہاری فکر کو، تمہاری سوچ کو، تمہارے عمل کو بہتر بناتا ہے اور رائٹ ٹریک کی طرف تم کو متوجہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو جس عمل کی طرف رسول خدا نے متوجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بزرگوں کا، عمر رسیدہ لوگوں کا احترام کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا، ان کی زندگی سے جو ہے وہ درس لینا، ان کے وجود کی برکت کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ جانے ہمیں کتنی آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ حقیقتاً اگر ہم اس بات کو جان جائیں کہ ہمارے درمیان جو بزرگ اور عمر رسیدہ افراد ہیں ان کا وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بلیسنگ ہے، وہ ٹریجر ہے کہ جنہوں نے اپنی
اتنی طویل زندگی گزاری اور جو تجربات، جو ایکسپیرینس انہوں نے گین کیا ہے، وہ ہمارے لیے ٹریجر ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے گفتگو کریں، ان کو یہ احساس دلائیں کہ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹیز ختم ہو گئی ہیں، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، بس اب آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیے، اب دنیا سے آپ کا یا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، ان کو بتائیں کہ آپ کتنی ویلیو کرتے ہیں۔ آج ہم جو کچھ ہیں اپنے بزرگوں کی وجہ سے ہیں، اپنے والدین کی وجہ سے ہیں۔ آج جتنی بھی بھرپور طاقت پر ہم اکڑتے ہیں اور غرور کرتے ہیں، یہ طاقت کس کی دی ہوئی ہے؟ احسان مند ہونا چاہیے، کائنڈ ہونا چاہیے اپنے سینئر سٹیزنز کے ساتھ۔ ہمارا جو ہے حسن سلوک، یہ بھی روزہ ہمیں اس کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے، کیونکہ وہ جو احساس انسان کے اندر اس کے قلب میں بیدار ہوتا ہے، وہ احساس پھر ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ بزرگوں کا کس طریقے سے احترام کرنا ہے، جنہوں نے اپنی پوری لائف ہماری نشو و نما میں، ہماری اپ برنگنگ میں، ہمیں کمفرٹیبل کرنے میں، بہترین زندگی، سہولیات اور ہمیں جو ہے وہ تمام وہ چیزیں پرووائڈ کیں جو ہماری نیڈس تھیں۔ تو انہوں نے ہمیں ہماری تربیت میں اپنی جوانی صرف کر دی، اپنے لیے نہیں جیے، ہمارے لیے جیے۔ تو اب جب ان کا جسم کمزور ہو گیا، ان کا ذہن کمزور ہو گیا، یہ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اپنی جوانی ہمارے اوپر قربان کر دی، ہمارے اوپر فوکس تھا، اپنی خواہشات کو قربان کر کے ہماری خواہشات کو انہوں نے پورا کیا ہے، تو پھر ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اور روزہ ہمارے اندر وہ احساس بیدار کرتا ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے متوجہ کیا کہ عمر رسیدہ لوگوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، کہ جنہوں نے تمہارے لیے اپنے آپ کو پیچھے رکھا اور ہمیشہ تمہاری طرف متوجہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اب وہ ٹائم ہے کہ جب ان کے پاس وہ اپنی زندگی جی سکتے تھے، مگر تم کو انہوں نے پروان چڑھایا ہے، لہٰذا اتنا تو بنتا ہے ان بزرگوں کا، اتنا تو حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ احسن طریقے سے بات کرو۔ یقین کریں، جو ہمارے والدین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ جتنا ہماری اپ برنگنگ میں جتنا اپنا انپٹ ڈالتے ہیں، جتنی اپنی محنت، تگ و دو، جتنا اپنی پوری توانائی، بھرپور توانائی ہماری نشو و نما میں، ہماری تربیت میں وہ صرف کرتے ہیں، ہم مطلب وہ جس طرح صرف کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارا جو ہمارے بزرگوں کے ٹورڈز ہمارا جو رویہ، اس میں ہمارے لیے اتنی محنت نہیں ہے، اتنا اسٹرگل نہیں ہے، اتنی ہمیں توانائی خرچ نہیں کرنی ہے۔ ہمیں تو ایک مسکراہٹ، ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ان کے ساتھ 2 منٹ بیٹھ کر ان کا حال چال پوچھ لیا۔ بہت ہی چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو ہم بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ کوئی قربانیاں نہیں دینی پڑتی ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اتنی جلدی خوش ہوتے ہیں۔ بچے نہیں اتنی جلدی خوش ہوتے ہیں، ماں باپ دیے جائیں، ان کے کمپلینز، ان کی خواہشات، ان کی آرزویں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے برخلاف پیرنٹس کی جو ہے وہ ڈیمانڈز اتنی نہیں ہوتی، ان کو تو صرف تھوڑا سا لمحہ مصروف زندگی کا اپنے بچوں کی تھوڑا سا لمحہ چاہیے، تھوڑی سی اٹینشن چاہیے، حال چال پوچھ لیا، ان کا خیال کر لیا، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کی اس تنہائی کو جو اس عمر میں ہر بزرگ محسوس کرتا ہے، وہ تنہائی، کیونکہ ایک دور گزارا ہے
اور میں نہ جانے کتنے اپنے ساتھیوں رشتہ داروں کو کی جدائی کو برداشت کیا ہے، اور اس عمر میں وہ ظاہر تنہا بزرگ ہو جاتے ہیں اور اس تنہائی کو وہ محسوس کرتے ہیں، ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے، اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ اولاد پر کا ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی تنہائی کو دور کریں اور ان کو توجہ دیں۔ تو انشاءاللہ اگلے اس میں ہم اور اخلاقی جو خصوصیات کی طرف رسول خدا نے ہمیں متوجہ کیا اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اگلے ہفتے تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا، ہدایت ٹی وی اس کی انٹائر ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔